خادم بھی ساتھ میں چلا۔ اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا، درخت تھا، اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا تھا، اور ہوا چل رہی تھی، اور وہ بچھو بار بار وہ ٹہنی کے ذریعے پانی سے ٹکرا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا، اب مرا اب مرا، مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا، مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے، کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت۔ جبکہ انسان کھڑے تھے، وہ انسان تھے مگر ہنس رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، اب ڈوبا، اب مرا، اب ختم، اب گیا۔ اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے، یہ اللہ والے پہنچ گئے۔ جیسے ہی اللہ والے پہنچے، ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے، علم انسانیت تھی، رحم تھا دل میں، انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے۔ جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا، مگر بچھو بھی اپنی بات کہاں ہے، بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا۔ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت، کہنا اچھا نہیں لگ رہا، اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آیا۔ یہ جملہ بولوں گا، اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا۔ بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، اللہ والے جان بچا رہے ہیں، اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے۔ اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا، ایک مرتبہ سوچنا، اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا، ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، آپ کو میرا پتہ نہیں، مجھے تو یہ سمجھ رہا ہوں نا بہت اچھا ہوں کرسی پہ بیٹھو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، بس دعا کرو، پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں، توجہ ہے نا۔ اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا، سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے، او مولانا صاحب، او پیر صاحب، اور جاؤ بچانے کے لیے، اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے، اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا، ٹٹے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے۔ پھر ہوا کا جھونکا چلا، بچھو ہو گیا۔ اب جب گرا، سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا، تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا، اب تو نے حضرت کے کاٹ۔ اب بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا، جن کو بچھو نے کاٹا تھا، ڈنک مارا تھا، پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا۔ دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا، پھر ڈنک مار دی۔ جی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچھو کو کاٹا، بچھو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنک مارا۔ جو ہے نا میری طرف، وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنک مارنا، ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے، آپ کو فیصلہ کرنا۔ کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے تقریر کر سکتے ہیں، کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے۔ ہم آپ کی گردن پکڑ کے، گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے، توجہ رکھنا۔ اب وہ بچھو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا، پھر کاٹا، ڈنک مارا، چلے آئے۔ مرید کو غصہ آ گیا، مرید کو
سے کہنے لگا سرکار، پکڑ لی اس نے پاؤں، سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دیں۔ کیوں؟ اس بچو کو ابھی دیا ماچا کر دوں گا، اس بچو کے ٹکڑے۔ بولے عجیب آدمی ہے، میں بچانے جا رہا ہوں اور تم مارنے کی بات کر رہا ہے۔ پوری تھا غصہ آ گیا، کہا سرکار 2 منٹ دے دیں، چپلے اتنی ماروں گا اس کا وقت کی، کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ٹنک مار دیا۔ مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا، خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے، یہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی۔ بات اب ذرا سنو، کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دیں، 2 منٹ دے دیں۔ یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا، ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے، بے شک ابھی تو کامل، بولو بولو ابھی کامل، ابھی تو نے پوری تربیت نہیں پائی ہے۔ کہا بیٹا اٹھ جا، کیوں مارنا چاہ رہا ہے؟ کہا حضرت دیکھو نا یہ اپنی بری عادت چھوڑتا ہی نہیں، سارے لوگ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اسے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر آپ کو رحم آ گیا، آپ نے 1 مرتبہ بچایا، 2 مرتبہ بچایا، 3 مرتبہ اس کو بچا لیا، مگر یہ اس نے اپنی بری عادت نہیں چھوڑی۔ تو اس اللہ والے نے کیا کہا تھا سنو، انہوں نے کہا بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید مقیم الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یار حضرت ذرا سوچنے کی بات، تم میرے بھائی ہو، چچا ہو، بزرگ ہو، جو جس عمر میں ہو سمجھ لو، جس کی تربیت نبی نے کی ہو، جس کی صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ نہیں ہوتا جو بخاری شریف پڑھ لے، توجہ رکھنا علماء، میں تھوڑا نیچے سے بنیاد بنا کے لاؤں بچے۔ صحابی وہ نہیں ہوتا جو فضیلت کی ڈگری حاصل کر لے، قرآن شریف حفظ کر لے، صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں، ہوش و حواس میں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا۔ یہ کون ہوتے بولو؟ صحابی۔ یار ہمارا ان کے مقابلے میں پوری دنیا کے ولی، بطاطا، بجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال، سب کو اگر میں غلط بولوں گا، یہاں پہ بڑے بڑے علماء مصباحی حضرات ہیں، مفتیان کرام مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ایک ایک بات کریکٹ بول کے جاؤں گا، کیونکہ پہلے میں مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، بعد میں شروع سکھائے، اللہ غرور کا کفر میں ریا سے بچائے، سمجھ رہے؟ میں جو ہے نا ذہنوں میں جو تھوڑی بہت گردش، گرد و غبار، میل آ گیا، وہ صاف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم میرے بھائی، سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ چینل کے ذریعے بہت دور تک پہنچا۔ سنو، صحابی جس نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا، سمجھ رہے میری بات؟ ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں گیا وہ صحابی، پوری دنیا کے مولوی، مفتی، پیر، بطاطا، بجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال سب مل کر کے بھی اگر ایک صحابی کے مرتبے میں ان کو تولا جائے تو سب کے سب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مقام کتنا اونچا ہو گیا؟ یار ہمیں تھوڑی سی بات اپنے ذہن کے اعتبار سے ہمیں مل گئی، کہیں مل گئی ذہن کے اعتبار سے، جبکہ ہم اس کو ناقص ذہن والے ہیں، اتنا علم نہیں، تو کوئی کسی صحابی کے بارے میں کچھ بھی ہو، اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے
ایک چیز اور بتا دوں میں تمہیں آج صاف کروں، تم کسی بھی پیر سے مرید ہو، توجہ رکھنا، پھر میں تدریس شروع کروں گا، کسی بھی پیر، کوئی بھی پیر ہو مگر وہ اس پیر کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہو اور اتنا علم رکھتا ہو جو کم سے کم کتابوں کو دیکھ کر کے اپنے ضروریات کے مسائل کو حل کر سکے، سمجھ رہے میری بات، اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، میری بات سنیں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو تم اس سے مرید ہو سکتے ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو اس سے مرید ہو سکتے ہو، سمجھ رہے میری بات، اب جب اس سے مرید ہو گئے تو تم پر یہ ضروری ہے سارے پیروں سے سب سے زیادہ محبت اپنے پیر سے کرو، مگر یہ ایسی محبت نہ ہو کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں، سمجھ رہے میری بات، ایسا ہرگز نہیں ہو، یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیر، جتنے بھی شاخ سلسلے سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی، فیضان کا جو سمندر ہے، سمجھ رہے نا میری بات، اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے، وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں، ہرگز نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک، آج کے بعد کیا کرو گے، بولو اچھی عادت، بولو اچھی عادت، بولو بناؤ گے نا، بولو انشاءاللہ، ذرا اور سنو تمہیں پتہ چل جائے گا، میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے مسئلہ حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا، مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، مرد جتنے بھی ہیں ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب، عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب، اب ذرا کسی اور سے نہیں اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے، چچا کا یا بیوی کا، کس کا زیادہ حق ہے، مردوں پر اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیوی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، بے شک بے شک، حق بات ہے، کس کا زیادہ حق ہے بولو، ماں اور باپ کا، اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو، میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا، میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو، تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ، عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں ان کے رشتہ دار ہیں، عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے، عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو، شوہر کا، اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں، اگر یہ کہیں ماں باپ کہیں میری سن، شوہر کہیں میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنیں، فیصلہ کیا کرو، کس کی سنیں، شوہر کی یا ماں باپ کی، تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ، فیصلہ ہو گیا، کس کا حق زیادہ بولو، شوہر کا حق زیادہ ہے، یہاں تک کہ میری بہن سنے، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی،
جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہے، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہے، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہے، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہے، جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے۔ بے شک حق بات، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے اور فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں۔ اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤں، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات کی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائے تو نبی کی بات کی غلط ہو سکتی۔ تو یار یہ نبی کی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہے تو اجازت لے رہی نہیں لے رہی، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہے اجازت لے رہی نہیں لے رہی، عرسوں میں جا رہی ہے، مزارات پر جا رہی ہے، جہاں بھی جا رہی ہے، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہے نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا فرق رکھو، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں تھوڑی سی انبن ہوئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئے بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالی بکتے ہو، علی ہے علی، اور یہ عورتیں جو فضیلہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہے فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہتے تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ
اللہ تعالی عنہ ادھر بیٹھے ہیں. سیدہ فاطمہ چادر اوڑھے ہوئے مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت علی نے جواب دیا وعلیکم السلام. لیکن حضرت علی فاطمہ کی طرف کو دیکھ لیا, میاں بیوی دیکھ لیا. فاطمہ علی نے جنہیں دیکھا. اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے پوچھا نظروں سے کیا بات کیوں کھڑی کیا انداز اب بات کیوں کھڑی کیا بات ہے. اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ بیوی پوچھا لاؤ علی کے آج ایک دو باتیں بھاری لگتی ہیں. سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں. اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے. کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے. ہاں بھائی ہم جا رہے ہیں کل سے آپ کی اجازت لاؤ. یہ اجازت ہوتی ہے موٹوں کا لفافہ. مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے. اس والی اجازت جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے آج تو ارے ادھر موٹر سائیکل پر چالان ہو گیا لیکن اجازت سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو اجازت. علی بولے فاطمہ کائی کی اجازت جس چیز کی اجازت. فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں میں کہ جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں. علی مجھے اجازت دے دے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو. علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو. علی فاطمہ نے علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں. فاطمہ نبی کی شکایت آقا سے کرنے جا رہی ہے. نبی سے شکایت سیدہ فاطمہ رونے سیدہ فاطمہ کھڑی ہے. علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی. فاطمہ تم تو دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا. تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے. فاطمہ تم نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا. اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی. تم نے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. اللہ اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا اللہ مجھے موت عطا فرما دے. اللہ اکبر. نبی کے پاس نبی کی شکایت پہنچنے سے پہلے علی کا انتقال ہو. سیدہ فاطمہ بیٹھے
میں تمہاری شکایت کر سکتی علی اب یہ جملہ مت بولنا. حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا. علی جب خاموش ہوئے فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی, اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی اتنا بدتمیز ہے بات اب ذرا سوچو. اور حضرت تو یہ ہے شاعر صاحب ان کے بھائی کو, ان کے ماں کو, باپ کو, سب کو انڈے بھی دے رہی ہے, چائے بھی, ساری چیزیں کھلا رہی ہے. اور اگر اس کا بھائی آ جاتا ہے نا, اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں, تم ذرا نمکین بسکٹ دیا, گردن ٹیڑھی کر کے پتر گالی بکتا. آ گئے ننگے, آ گئے بھکاری, آ گئے فقیر, آ گئے محتاج. مجھے اتنی گالی یاد آ گیا. تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالی تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے, نوکرانی یا باندی بن کے رہ سکتی ہے, مگر بیوی بن کے. اللہ اللہ ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو, اگر اجازت ہو تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی. میرے نبی صبح صبح اپنی بیوی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے گھر پہنچے. السلام علیکم ورحمت اللہ. نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے. حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا, استقبال میں کھڑی ہو گئی. آقا بیٹھے, پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی, آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے. بے شک سبحان اللہ. نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی, وہ تو نبی ہے, سننا چاہ رہا ہوں بالکل تو ریت سیدھا. میرے نبی کی بیوی بولی, آقا, اور بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ. اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو, حفصہ. اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا, کشش, جو نام ہی نہیں ہے, اسم ہے ہی نہیں, ایسے نام. حضرت حفصہ کہنے
اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہیں. میرے نبی کی بیوی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش کرا. میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا. میاں بیوی کی زندگی بتا رہا. نبی نے منہ میں لے لیا اور جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا اسے 2 مرتبہ نمک ہو چکا. اتنا کڑوا تو حالت خراب. آقا کی حالت خراب. معذاللہ توحید کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی مسلمان نہیں. مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں. کڑواہٹ سے اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں کبھی ادھر کو. نہ تو کھا رہے اور نہ ہی اگلا جا رہا. اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے. اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر پسینہ آ گیا. حضرت حفصہ ڈر گئی. یا اللہ کے حضرت اللہ ہوا کہ ڈر گئی حضرت. میرے نبی کے چہرے پر پسینہ اور نبی سے لقمہ اوپر نکلا جائے. اب میرے نبی تھوڑے پریشان. حضرت حفصہ کانپ گئی ڈر گئی. حضرت حفصہ کپانے لگی. اللہ جانے کیا ہوا. میرے نبی کے چہرے سے پسینہ. حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا آنچل لیا جو چادر تھی وہ لی. نبی کے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور ہاتھ کپا رہے. میرے نبی نے دیکھا حفصہ ڈر گئی کانپ گئی. مگر میرے نبی اپنی بیوی کا دل اچھا کرنے کے لیے جوتا نہیں مارتے چپل نہیں مارتے گالیاں نہیں بکتے. حضرت حفصہ کے سامنے پلیٹ نہیں پھینکتے ڈلیا نہیں پھینکتے کھانا نہیں پھینکتے کچھ بھی نہیں. بلکہ حضرت حفصہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی مسکرانے لگے اور وہ لقمہ کھا لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کھائے وہ لقمہ کھائے. حضرت حفصہ بولی ٹھنڈی سانس لے کے بولی آقا میں تو ڈر گئی تھی. میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا پتا تھا حفصہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا کڑوا کھا لیا. حضرت حفصہ بولی یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی. پتہ نہیں آقا آپ کا پسینہ آ گیا تو ہو کیا گیا. سمجھے. اتنے میں حضرت حفصہ نے ایک اور کو ہوتے دے نبی نے وہ بھی کھا لیا. تو ماشاءاللہ یہ ماں باپ کی تربیت بچیوں کو ایسی تربیت دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ان بچیوں کی ماں بہت شریف ہے. اتنے بڑی بچیوں سے جب دوپٹہ اوڑھنا شروع کریں گی نا بیا شادی میں نا کبھی بھی بغیر دوپٹے کی نہیں. یہ ماں کی تربیت. پیڑ اچھا ہوتا نا پھل بہت اچھے ہوتے ہیں اور جب پیڑ اچھا نہیں ہوتا ہے نا تو پھلوں میں کتنی دوائی مارو اچھے ہو کے بھی دوا والے بن جاتے ہیں. بھی برے ہوتے ہیں. چلو مبارکباد ہے ان بچیوں کی ماں کو. جو اپنی بچیوں کو سنبھالتے ہیں وہ میری بہن ہے. اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے. اب سنو میری طرف توجہ رکھنا. میرے نبی وہ بھی کھا لیا. اب پیالی پوری ختم سبزی کی. اب میرے نبی مسکرا کے بولے حفصہ کچی آقا اور نہیں کھلاؤ گی. نبی بولے کہ اور نہیں کھلاؤ گی. اب کیا پتا تھا نبی سے یہ کہہ رہے کہ اتنے نمک کا کھلا دیں. حضرت حفصہ جلدی سے اور بھی ہوئی گئی. سب کچھ پانچ کر کے رکھ دیا. آقا دیجیے. اور جیسے ہی لائی اور کہنے لگی آقا سونے آقا پیارے آقا آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں. آقا آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. بہت خوب. اب بے شک بے شک. تھوڑی دیر یہاں پہ یہ بات روک کے اپنے گھروں پہ چلو. ایمانداری سے بتاؤ اگر تمہاری بیوی سے نمک تیز ہو جاتا تو تمہارا غصہ چوتھے آسمان. ڈھلیا ادھر ہوتی اور ہنڈیا ادھر ہوتی اور جوتا چپل لے کے اتنی گالی بکتا بات بہت بدتمیز ہے. اتنی گالی بکتا اتنی گالی بکتا مارتا مت پوچھو. ٹھکانا
زندگی میں سیدھے نہیں پڑتا دوبارہ کبھی اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ. اچھا قاری صاحب بات نہیں کہہ رہے جی لگ رہا تجربہ نہیں بھی ہوئی گیا. قادر صاحب ابھی حضرت سیمینار گجرات مہاراشٹر ہمارے یہاں میرے نبی کا میرے نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو. نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا. انہوں نے بندے نہیں مانگے کنڈل نہیں مانگے جھمکی نہیں مانگی گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور توڑا سکاتی مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. علماء اہل سنت علماء اہل سنت مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان نبی اللہ. کہنے لگے حفصہ اب نبی نے سوچا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں اور بات کھلی کبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی. کبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو اور مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا ہے سب سے نبی نہیں فرماتے. اعلیٰ حضرت نے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و ختم کرانا چاہ رہا ہوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. کہیے یا رسول اللہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. بولو نا سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب. اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. کہا حفصہ کچھ مانگو جنت مانگو یا کچھ مانگو. میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو. حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا. کر لو حفصہ رکھ لو. اب بات کھلے گی. توجہ رکھنا ذرا سننا اس بات. سنا دیا ختم کر. آپ لوگ تھکے تو نہیں
ہاتھ اٹھائیے کون کون سا گیا. تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ بتا رہی ہے جملہ پکڑو کے میں سمجھ بھی رہے ہو خالی ہر ایک پہ مال کیا ہوتا ہے. حضرت حفصہ نے کہا کہ چھوڑ دو, میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے اور بڑی خوش نبی چلے گئے, بڑی خوش. ارے نبی کا ہی ذکر ہے, نبی کا ہی چرچا. آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا, صبر کو چھوڑ دیا, تمام بات. اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا, جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا, افطار کا وقت ہوا, حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنانے اب کوئی سبزی نکال کے لائی. میری بہنیں سنیں, بھائی بھی سنیں, کوئی سبزی نکال کے لائی اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائی اور افطار کا ٹائم ہوا, پہلے کھجور پانی سے افطار ہوئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے کھایا تو اتنا کڑوا, ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا, ایک دم پھوٹ گیا. اور جیسے گزرا میرے جان آ گئے کہ نبی کے چہرے کے جو پہلے لقمے کے اثرات تھے وہی سے کڑوا. مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے کیا رسالت کھائی. نبی کو مجھے مارنا, نبی جو تھے مجھے مارتے, ڈانٹتے, مجھے نصیحت کرتے, مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں, ڈانٹا نہیں, کچھ نہیں کہا. مسکرا مسکرا کر کے کھا گئے. لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو. حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی, کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو, سوڑے آقا کو بلا دو, پیارے آقا کو بلا دو. جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ, اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ, سر میں درد ہو تو بتاؤ, ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ. حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں, مجھے تو آقا کو بلا دو, میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ. اللہ اللہ جب آقا آ جاتے, حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے, کہتی آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا, میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا. آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے, مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا. آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا, آپ مجھے ڈانٹتے, وہیں پہ ڈانٹتے, میں دوبارہ سبزی بنا دیتی. اللہ اللہ آپ نے کیسے کھا لیا, آقا مجھے معاف کر دو, سوڑے آقا, پیارے آقا مجھے معاف کر دو. میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے. او لوگو سنو, اب نبی کی ذرا ادا دیکھو. میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, تمہارا مقام یہ ہے. اے حفصہ ذرا سوچو, تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر, اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر, اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر, گھر بار کو چھوڑا میری خاطر. حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں. بے شک, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, نعرے تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, میں زیادہ تیز تو نہیں بولوں. اب سنو, تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے, مرد بھی اور عورتیں بھی, اب سے زندگی سنوارو گے بولو. اب وہیں پہ پہنچو, حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی, اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکت عطا فرما دے. وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کہتا تھا, پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ. سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو. فاطمہ نے دعا
लो मत भेजो का नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया, आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। आज अगर तुम्हारी बेटी ना हर घर में आप थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कभी हो ही जाती है। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी होगी अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अज्र अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब्बा बोला यहीं बैठ, एक वकील दिया 10-5 हज़ार में और केस हो, यहीं बैठ, तुझे घर जाने नहीं। छोटा 1 साल का बच्चा, शौहर अलग है, बीवी अलग, अपने बीवी की तो बेटी की बात सुनते और तुमने अपने बेटी का गवा दिया। मगर मेरे नबी की जिंदगी को देखो, मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद, और ये फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वो फातिमा है। अगर फातिमा जब आती थी मेरे नबी बैठे होते थे तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। मुझे तो लगा ये वो फातिमा, नबी खड़े हो गए। एक दिन ना सैयदा फातिमा का नाम जब मेरे नबी को सुनाने लगे, अब्बा जान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी, मगर मेरी बेटी फातिमा के सामने एक भी नहीं दिखती। मेरी बेटी फातिमा का एक भी जवाब नहीं। एक दिन मेरे नबी ने फातिमा को अपने सीने से लगाया, कहा बेटी पूरे दुनिया को सुकून मिलता है तुम्हारे बाबा से, और तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता है उनकी बेटी फातिमा से। ये वो बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। सैयदा फातिमा पहुंच गई। अब जब देखा तो दरवाजा बंद, शिकायत का दरवाजा, अब घर का भी दरवाजा बंद। मेरे नबी की बेटी ने दरवाजा बंद पाया। फातिमा बोली अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज नहीं, बेटा बात कर, अंदर से आवाज नहीं आई। दोबारा फिर कहा अब्बा जान, फिर आवाज नहीं आई। तीसरी मरतबा फिर कहा अब्बा जान, अंदर से आवाज आई। फातिमा बोली अब्बा जान, अब मेरे नबी बोले कौन है दरवाजे पर? अल्लाह, नबी ने ये कहा। फातिमा को वो बात भी मालूम थी कि नबी ने फरमाया फातिमा अगर तुम एक दिन पहले की गली से गुजर जाओ मैं तुम्हारा बाप दूसरे की गली से गुजरूं, तब भी मैं खुशबू से पहचान लेती हूँ यहाँ मेरी फातिमा को। और आज आवाज नहीं पहचानते। अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा, मैं आपकी लख्ते जिगर फातिमा, नूरे नजर फातिमा हूँ, आपके दिल के सुकून चैन करार फातिमा हूँ। नबी फरमाए कौन फातिमा, कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे नबी ने पहचाने ही नहीं और रो रहे हैं, जान नहीं देते कौन फातिमा। अब तो फातिमा मेरे अब्बा ने मुझे पहचाना नहीं। हजरत अली उधर घर में रो रहे, मेरी शिकायत गई। फातिमा दरवाजे पे रो रही और नबी अंदर रो रहे। नबी अंदर रो रहे। अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बेटी फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा? अल्लाह। अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? अब तो सैयदा फातिमा और रोने लगी। फिर मेरे नबी की बेटी कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ
ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، خطبہ شریف ہو گئے، حسین آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ جائے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون ہو؟ فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں سنو، آخر میں ابا جان میں علی کی بیوی فاطمہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے، اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے، میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا، مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا، دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں۔ اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں۔ فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بیوی فاطمہ ہوں۔ اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بیوی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا۔ جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ، سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی، نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے، میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے، اور آج مجھے نہیں پہچانا، اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی شکایت نہیں سنی ہے۔ جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی، حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے، کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے۔ اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے، روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے۔ اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بیوی فاطمہ کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں۔ حضرت علی نے کھولا، جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے، جب دیکھا فاطمہ رونے لگی، ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں، نبی آگے بڑھے، فاطمہ آگے بڑھی اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی
بابا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا. فاطمہ رو مت، میری لخت جگر مت رو، میرے دل کے ٹکڑے مت رو، کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے. حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو، فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہیں کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا. اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے، میرے حسین کو نہیں جانتے، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے. اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا، مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا. اس لیے سنو، بیویوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا. آبا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عظمت والدین، کشف دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ. نعرے